أشهد أن لا إله إلا الله. اللہ تعالیٰ یحب وہ پسند فرماتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے تو جو ہم نے آیات مبارکہ پڑھی ان کے اندر قتال جنگ کے حوالے سے اور پھر خصوصاً دفاعی انداز، پھر ان آیات مبارکہ کے اندر میں نے اور آپ نے فتنے کے حوالے سے بھی پڑھا. تو آج کی جو آیات مبارکہ ہیں یہ ان کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ سال کے کچھ مہینے وہ حرمت والے انہوں نے قرار دے دیے تھے، اور اس کے اندر خصوصاً وہ لڑائی اور قتال سے پرہیز کیا کرتے تھے. اسلام جب آیا تو اسلام نے بھی اس دستور کو باقی رکھا اور اسلام نے حرمت والے 4 مہینوں کو بنا دیا. ان مہینوں کے اندر قتال اور لڑائی کو منع کر دیا. لیکن اب جو غیر مسلم تھے اور مشرکین مکہ تھے انہوں نے ایک تو مسلمانوں کو اس دستور سے روکنے کی کوشش کی، اور دوسرا جو ہے کہ حرمت والے جو مسلمانوں کے مہینے تھے ان کے اندر حرمت کو ختم کرنا شروع کر دیا. اور اسی طرح دوسرا ان کا یہ تھا کہ اب محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے، ذی القعدہ کا مہینہ حرمت والا ہے، تو وہ کہتے کہ اس سال ہم محرم الحرام کے اندر لڑائی کریں گے، سفر کے اندر حرمت والا مہینہ ہم شمار کر لیتے ہیں. لیکن اسلام نے اس چیز کو نہیں مانا. اسلام نے کہا کہ جو سال کے اندر اسلام نے جو 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں انہی کو ہی حرمت والا مہینہ برقرار رکھا جائے. یہ نہیں ہے کہ تبدیل. اس قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے نسیح کا لفظ آیا ہے کہ انہوں نے اس حرمت والے مہینوں کے اندر 2 قسم کی خرابیاں لے کر آگے. ایک تو مسلمانوں کو ان حرمت والے مہینوں سے روکنا شروع کر دیا. مسلمانوں کے جو حرمت والے مہینے تھے ان کے اندر حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کی خود اپنی خواہش ہوتی کہ اس مہینے کے اندر ہم لڑائی اور قتال کر لیتے ہیں جو کہ اسلام نے حرمت والا مہینہ قرار دے دیا تھا، ہم اگلے مہینے کے اندر اس کو حرمت والا مہینہ کہتے ہیں، تو اسلام نے اس چیز کو منع کیا. دوسرا ان آیات مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 6 ہجری کو جب مسلمان مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی نیت سے 1400 مسلمانوں کو صحابہ کرام کو لے کر نکلے. تو اب ذی القعدہ کا مہینہ تھا، تو اس کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے کے اندر تو نکلے تو صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب وہاں پر آپ پہنچے تو مشرکین مکہ نے، حالانکہ ان کا دستور تو یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ حرم ہے مکہ مکرمہ، تو اس کے اندر اگر ان کا دشمن بھی آ جاتا تو اس کو بھی وہ روکا نہیں کرتے تھے. لیکن انہوں نے حدیبیہ کے مقام کے اوپر مسلمانوں کو روک لیا عمرے کی ادائیگی کی وجہ سے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے علم کے اندر تھا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو آپ نے حرمت والے مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے پھر ان کے ساتھ ایک صلح نامہ تحریر فرمایا. حالانکہ صحابہ کرام بعض کے بارے میں آتا ہے جس طرح کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ صلح نامہ طے پایا تو اس کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال دوبارہ آئیں گے اور پھر ان کو عمرے کی اجازت ہوگی. اس سال مسلمان عمرہ نہیں کر سکتے. تو اب بعض صحابہ کرام کو یہ جو شرط ہے بڑی غلط لگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طے کر دی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ طبیعت کے بھی جلالی تھے تو وہ فوراً اس شرط کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ جہنمی نہیں ہے اور ہم جنتی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ جو مشرکین مکہ ہے جنہوں نے ہمیں عمرے کی ادائیگی سے روکا ہے، واقعتاً اگر وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہوگے تو وہ جہنمی ہیں اور ہم جنتی ہیں. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی عمر ہم حق کے اوپر ہیں، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ پھر آپ نے اس شرط کو کیوں جو ہے تسلیم کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں، جو بھی میں کام کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو کر پھر جو ہے سیدنا عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں مزید اپنی تسلی کے لیے، کیونکہ وہ رازدان رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز رکھنے والے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں فوراً پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور ان سے یہی سوال کیے، تو آپ نے بھی فوراً فرمایا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں کتنی آپس کے اندر محبت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی سوال کیے، آپ نے فرمایا انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو ان سے یہی سوال کرتے ہیں، وہ بھی پھر آگے سے یہی کہتے ہیں ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہیں وہی کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا ادھر بس نہیں چل سکتا۔ تو وہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ حالانکہ آپ کے پاس طاقت بھی موجود تھی، 1400 صحابہ کرام موجود تھے، لیکن آپ نے الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی پاسداری کرتے ہوئے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر قتال سے پرہیز کیا جائے، تو اس ضمن کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیات مبارکہ جو ہے نازل فرمائی۔ ساتھ ہی پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پھر دفاعی انداز کے حوالے سے تنبیہ فرما دی کہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، کہ اگر تم پر ان حرمت والے مہینوں کے اندر بھی اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو پھر آگے سے نقصان پہ نقصان نہیں کیے جانا، بلکہ اپنا دفاع لازمی کرنا ہے۔ بے شک اگر حرمت والے مہینے بھی ہیں، ان کے اندر قتال نہیں بھی کیا جا سکتا، لیکن اگر دوسروں کی طرف سے آپ کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے تو آپ اتنی ہی ان کے اوپر دفاعی انداز کے اندر اپنا بدلہ لے سکتے ہیں کہ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جتنی کہ انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے اس حد تک آپ بھی ان سے دفاعی انداز سے جو ہے بدلہ لے سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ اگر تم حق کے اوپر بھی ہو لیکن اللہ کا خوف تمہارے اندر نہیں ہے، تم کسی کے اوپر زیادتی کر بیٹھو گے یا حد سے زیادہ ان کے اوپر ان کو تکلیف پہنچاؤ گے تو پھر کیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ پھر پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک تم حق کے راستے کے اوپر ہو، پھر اللہ بھی تمہاری معیت چھوڑ دے گا جب تم حد سے زیادہ زیادتی کرنا شروع کر دو گے۔ تو اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، لیکن اتنا نہیں کہ جس خرچ کی وجہ سے تمہارے ہاتھ ہلاکت کی طرف چلے جائیں۔ اب ہلاکت سے کیا مراد ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسرین قرآن کا لقب دیا تھا، تو وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو انسان اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، لیکن اتنا خرچ کر دے کہ اب اس کے اپنے بھی وسائل ختم ہی ہو جائیں، بالکل ہی وہ ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کر دے۔ تو اتنا بھی نہیں کرنا کہ اپنے پاس کچھ معاملات رکھ کے اس کے بعد اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم جو کچھ بھی ہے سارا ہی اللہ کے راستے کے اندر دے دو اور بعد میں لوگوں سے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قتال کے اندر، جنگ کی حالت کے اندر بھی اگر مد مقابل تم دیکھتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ اور طاقت نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی تم پھر ان سے قتال اور جنگ کرتے ہو، صلح کی طرف نہیں آتے، تو یا پھر اگر کوئی نرمی والا وہ معاملہ پیش کرتے ہیں اس کی طرف نہیں جاتے بلکہ جنگ کا ہی ایک رکھتے ہو، تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف ڈال دی ہے۔ تو
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر آپ کے پاس طاقت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت اس جنگ کو صلح کی طرف لے کر آگئے اور ایک صلح نامہ کی شرائط طے پا گئی، جس کا بعد میں بھی بڑے ہی مسلمانوں کو اچھے نتائج ملے۔ اسی طرح بعض نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی انصار تھے، انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کیا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیکن یہ ضعیف روایت ہے، اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو بہرکیف اللہ کے راستے کے اندر انسان کو خرچ کرنا چاہیے جتنی کہ اس کی وسعت اور طاقت ہے، حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں انسان اپنے وسائل نہ چلا سکے یا اپنے گھر کی یا اپنی ضروریات نہ چلا سکے۔ اس حد تک انسان کو رہنا چاہیے کہ کم از کم، ہاں بعض صحابہ کرام ہیں جو ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر موجود تھے، جس طرح کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا اعلان کیا تھا تو آپ نے اپنے سارے گھر کا مال اٹھا کے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا۔ بعض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کتنا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اور آپ کے رب کی محبت گھر کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جو کچھ بھی تھا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا۔ لیکن ان کا ایمان بھی جو ہے ایک معیار کا تھا، اعلیٰ معیار اور اعلیٰ درجے کا ایمان تھا، تب جا کر انہوں نے یہ معاملات کے بعد میں بھی وہ اس کے اوپر قائم رہ سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے باقی انسان کو اتنا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ضروریات کے وسائل چلا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے۔ تو آج کے جو حدیث کے راوی ہیں وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ انصاری صحابی ہیں اور 94 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں فی صفت حج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، کہ تم حج کا آغاز وہاں سے کرو جہاں سے تمہیں اللہ نے آغاز کرنے کا کہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اب یہ جو ہماری کتاب چل رہی ہے وہ طہارت کی چل رہی ہے، لیکن یہاں پر جو حدیث آ گئی ہے وہ حج کے حوالے سے آ گئی ہے۔ تو یہ حدیث مطلقاً ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہے اگر جہاں پر قرآن اور حدیث نے جس طرح بتایا ہے اسی طرح تم نے آغاز کرنا ہے۔ اب وضو کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے، اسلام نے پہلے ہاتھ دھونے کا کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے وہ آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، بسم اللہ پڑھیں اس سے بھی پہلے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے پاؤں دھونا شروع کر دیں۔ ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، حج کا طریقہ ہو یا طہارت کا طریقہ ہو، وضو کا طریقہ ہو، آپ نے وہاں سے ہی پاکیزگی کو بھی شروع کرنا ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا، طہارت کا، صفائی کا طریقہ کا آغاز کر کے ہمیں بتایا ہے۔ اور اسی طرح اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ آج بھی بعض لوگ جو ہے وضو کے اندر مسے کو الٹی سائڈ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آگے سے شروع کر کے پیچھے لے کر جاتے ہیں، لیکن آج بھی ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے نہیں جی یہ غلط ہے۔ عقل اس چیز کو نہیں مانتی، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس طرح پیچھے سے ہاتھ لے کر آگے، تاکہ نجاست جو ہے آگے کی طرف گر کر ختم ہو جائے۔ یہ تو آپ کے اوپر نجاست گر رہی ہے جب آپ اوپر مسح کرتے ہیں۔ تو دین کے اندر اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل نہیں چل سکتی، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لو کان الدین الرأی، کہ اگر دین کے اندر عقل چلتی ہوتی، عقل کو بھی مد نظر رکھا جاتا تو پھر کیا ہوتا، لکان المسح، پھر جو ہم جرابوں کی صورت کے اندر، موزوں کی صورت کے اندر مسح جو کرتے ہیں وہ پاؤں کے نیچے کیا جاتا، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گند اور نجاست نیچے لگتی ہے، کیونکہ انسان کا پاؤں نیچے کی طرف سے زمین کی طرف ٹچ ہوتا ہے۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیچے کی طرف مسح کیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پاؤں کے اوپر والی سائڈ پہ مسح کرنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے
کہ دین کے اندر عقل نہیں چل سکتی، نہ ہی دین عقل کا نام ہے، بلکہ دین قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔